بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال پہلی بار نہیں ہے اور نہ ہی جواب پہلی بار ہے، میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ لفظ کا یا لقب کا جو تقابل ہوتا ہے وہ زمانے میں ہوتا ہے، اگلے اور پچھلے زمانے کے حساب سے نہیں ہوتا ہے۔ اعتراض یہاں یہ لوگ پیدا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب امام محمد رضا کو کہا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر وہ تو سب سے بڑے تھے تو ان کو کیوں نہیں کہا جاتا، نبی کو کیوں نہیں کہا جاتا، امام اعظم کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ تقابل ہی باطل ہے۔ لقب ہو یا لفظ ہو یا نام ہو وہ زمانے کے اعتبار سے امتیاز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے 4-5 بچے ہیں تو امتیاز کرنے کے لیے پانچوں کا نام الگ رکھنا پڑے گا، اگر ایک ہی نام ہو تو امتیاز کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت جس زمانے میں تھے 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں آپ نے دین و سنیت کا وہ کام کیا کہ ان کے زمانے میں اور علماء فضلاء مفتیان نظام اور بھی تھے، مگر ان کی طرح کسی نے کام نہیں کیا، نہ ہی اتنے بڑے کوئی عالم تھے، نہ ہی کوئی مصنف، نہ ہی کوئی فقیہ، نہ ہی کوئی متقی پرہیزگار، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب بڑی شخصیت۔ اس کے لیے میں 2 دلیل صرف آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل، خود اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے، محدث اعظم ہند، اور ایک اور محدث تھے محدث سورتی مولانا وسیع احمد صاحب۔ محدث اعظم ہند مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی سے پوچھتے ہیں کہ آپ مرید ہیں علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے اور تعظیم کرتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کی، محبت اعلیٰ حضرت کی سے ذکر بار بار اعلیٰ حضرت کا، اور بیعت ہے آپ علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے۔ جواب سنیں آپ، وہ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں جو میں نے مولوی اسحاق محشی بخاری سے پائی، اور وہ بیعت نہیں جو گنج مراد آباد میں نصیب ہوئی، بلکہ وہ ایمان ہے جو مدار نجات ہے جسے میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا۔ یعنی علم بڑی دولت نہیں ہے، بیعت بڑی دولت نہیں ہے، ایمان بڑی دولت ہے، اور اس کی حفاظت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی اور پائی۔ ایک اور دلیل دوں میں آپ کو، ان کے بعد کے بہت بڑے مفتی ڈاکٹر جز سید شجاعت علی قادری فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میں امام احمد بن حنبل اور شیخ عبد القادر جیلانی کا سا زہد و تقوی تھا، یعنی وہ متقی امام احمد بن حنبل اور غوث اعظم کی طرح تھے۔ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی سی ظرف نگاہی تھی، یعنی اتنی وسیع اور گہری نظر تھی جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اور جیسے امام ابو یوسف۔ رازی و غزالی کا سا طرز استدلال تھا، اگر کسی حدیثوں اور آیت سے دلیل حاصل کرتے تھے تو طریقہ وہی ہوتا تھا جو امام فخر الدین رازی اور امام غزالی کا ہوتا تھا۔ وہ مجدد الفسانی اور منصور حلاج کا سا اعلائی کلمہ حق کا یارہ تھا، یعنی احقاق حق اور ابطال باطل میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ جان چلی جائے مگر حق حق ہے وہ بول کے رہتے تھے۔ دشمنان اسلام کے لیے اشداء علی الکفار کی تفسیر اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحماء بینہم کی تصویر تھا۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے کہا اشداء علی الکفار سے عمر فاروق اعظم مراد ہے، رحماء بینہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ حاصل یہ کہ آپ کی یہ خوبیاں جسے ڈاکٹر جز مفتی سید شجاعت علی قادری نے بیان کی، یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر آپ معاصرین حضرتوں میں اعلیٰ حضرت بن گئے۔ اتنا کافی ہے میں سمجھتا ہوں، مزید اگر تشویش اور شک ہو تو اپنے شہر کے باصلاحیت مفتی کی بارگاہ میں رجوع کرے، وہ مزید اور حوالہ جات اور دلائل دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔